سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ آج کی اس باوقار مجلس کی صدارت فرما رہے جمعیت علماء مہاراشٹر کے ہر دل عزیز صدر، ہم سب کے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز علماء کرام، جمعیت علماء مہاراشٹر، جمعیت علماء مالیگاؤں کے صدر مولانا آصف شعبان صاحب اور آپ کے تمام ساتھیوں کو میں اس بامقصد پروقار اور کامیاب ترین اجلاس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ناظم اجلاس نے آپ کے سامنے بتلایا کہ انشاءاللہ مولانا ابراہیم صاحب تنظیمی ڈھانچے کی ترتیب، اپنے ورکروں اور اپنے متعلقین ممبران کی تربیت، اس موضوع پر ان کی گفتگو ہوگی، اور تحفظ ختم نبوت پر کچھ کہنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ کسی بھی باطل فرقے کے تذکرے، تعارف اور اس کے تعاقب کے وقت موضوع کی اہمیت ذہنوں میں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ توجہ کے ساتھ اس بات کو سنتے نہیں۔ تو سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ موضوع کی اہمیت آپ کے گوشے گزار کرا دوں۔ اصولی اور بنیادی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے، خداوند قدوس نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے جو آخری آسمانی کتاب قرآن مقدس سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کتاب میں عام طور پر جو مضامین ہیں وہ اجمالی ہیں، اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے، اس لیے کہ اگر ہر چیز کی تفصیلات بیان کی جائیں تو 30 پارے نہیں 300 پارے بھی کم پڑیں گے۔ اور قرآن مقدس میں بنیادی طور پر 8 طرح کے مضامین ہیں: امر، نہیں، وعدہ، وعید، ناسخ، منسوخ، قصص و امتثال۔ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں جو حصہ احکامات پر مشتمل ہے یا جو حصہ عقائد پر مشتمل ہے وہ تھوڑا سا ہے، اور دین کی بنیاد عقائد اور احکامات پر ہے، نہ فضائل پر ہے نہ دیگر نوافل پر ہے، وہ ایک اضافی چیزیں ہیں۔ بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ عقائد ہے۔ عقائد سے مراد خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، مرنے کے بعد حساب و کتاب، اچھے برے اعمال کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ، اور پھر انہی چیزوں کی شاخ در شاخ تفصیلات۔ مثلا خدا کی خدائی، اس کی بہت تفصیل ہے، ذات خدا میں کسی کو شریک کرنا، صفات خدا میں کسی کو شریک کرنا، خداوند قدوس کی قدرت کے اندر مداخلت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ رسالت، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند قدوس کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری سچے رسول ہیں۔ عام طور پر مسلمان یہ تو تسلیم کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، لیکن آپ آخری رسول ہیں، اس کے مفہوم سے عام مسلمان ناواقف۔ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا، جس طرح محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کا اقرار دین کی بنیاد ہے، خاتم النبیین ہونے کا اقرار بھی دین کی بنیاد ہے۔ نماز ہے، اس کے مسائل ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کس پر فرض ہے، کس پر نہیں ہے، کیا شرائط ہیں، کن کمیوں کی بنیاد پر وہ چیز
ضائع ہو جائے گی، کن کمیوں کی بنیاد پر تلافی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ نماز کے اندر غلطی پر سجدے سہو سے تلافی ہو جائے گی، حج کے اندر غلطی سے دم سے تلافی ہو جائے گی، وہ تفصیلات ہیں۔ پھر لوٹ کر آئیے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح محمد رسول اللہ کو سچا نبی ماننا دین کی بنیاد ہے، آپ کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، اب آپ کے بعد کوئی نبی رسول نیا نہیں آ سکتا، یہ بھی دین کی بنیاد ہے۔ آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ خداوندی بھی کیا ہے اور دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ رسالت بھی کیا ہے۔ دعویٰ خداوندی کرنے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں، اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ خدا کا تعارف کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب جو احمق کہے گا میں خدا ہوں تو پیدا ہوا کہ نہیں؟ ہاں ہوا۔ جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں۔ جو کسی سے پیدا ہو وہ خدا نہیں، جس سے کوئی پیدا ہو وہ خدا نہیں، جو سوئے وہ خدا نہیں، جس کو پیشاب پکانے کی تقاضے ہو، ضرورت ہو، وہ خدا نہیں۔ اب بتا تو کس گریڈ میں آتا ہے؟ تو کسی کے دعوی خداوندی کے تعاقب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان خدا ہو سکتا ہی نہیں۔ عقلاً بداہتاً وہ خود بخود مردود قرار پائے گا۔ اس کے مقابلے میں نبی انسان ہوتے ہیں۔ ایک اہم بات ذہن میں رہے آپ کے، سارے انبیاء کرام انسان ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرنے والوں نے کہا تھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے شوہر ہیں۔ تو قرآن نے جواب دیا جی ہاں، چونکہ وہ نمونہ ہے اور اسوہ ہے، اور نمونہ اسی وقت مکمل ہوگا جب اسی جنس سے ہو۔ آپ حضرات مالیگاؤں میں کپڑا بناتے ہیں، باہر سے پارٹی آئی، اس نے آپ سے کپڑا مانگا، تو آپ کیا پورا کارخانہ اس کو دکھائیں گے؟ آپ ٹکڑا دکھائیں گے، سیمپل دکھائیں گے۔ غلے والا غلے کا سیمپل دکھائے گا، چاول دکھائے گا، گیہوں دکھائے گا۔ اب دکھایا تو ہم نے کپڑا کاٹن کا اور بھیج دیا سوئس کاٹن بوس کی، تو پیسہ ملے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ سیمپل اسٹاک کے مطابق نہیں ہے۔ تو انسانوں کا سیمپل انسان نہ ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ جس کو خداوند قدوس نے نمونہ بنایا ہے وہ انسان نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ انسان ہوگا، انسانی تقاضوں میں انسانوں کے ساتھ شامل ہوگا۔ البتہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ انسانوں سے بہت بلند ہوگا، یہ فرق ہے۔ انبیاء کرام انسان تھے، انسانوں کے تقاضوں میں انسانوں کے ساتھ شامل تھے، لیکن مقام ان کا عام انسانوں سے بہت بلند ہے۔ کیوں؟ ان پر وحی اترتی ہے، آپ پر نہیں اترتی۔ وہ معصوم ہے، آپ معصوم نہیں ہیں۔ وہ منتخب من اللہ ہے، آپ منتخب من اللہ نہیں ہیں۔ اسی باریک فرق کو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں نہ آوے تو اپنی عقلوں کا علاج کرائیں۔ ہم پر یہ اعتراض ہے کہ صاحب کہتے ہیں نبی ہم جیسے، نبی ہم جیسے، نبی ہم جیسے کیسے ہوں گے؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہمارے اکابر نے کبھی نہیں کہا کہ من کل الوجوہ نبی ہم جیسے۔ نہیں، انسانی تقاضوں میں نبی ہم جیسے، اور اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے اتنے بلند کہ پوری امت کی ساری عبادات ایک طرف اور پیغمبر اسلام کا ایک سجدہ ایک طرف۔ علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ ہے پیغمبر کا ایک سجدہ پوری امت کی عبادت سے افضل ہے۔
اس فرق کو قرآن نے کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، انما انا بشر مثلکم، انسانی تقاضوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں، تب تو سیمپل ہوں گا، تب تو نمونہ ہوں گا، تب تو اسوا ہوں گا۔ اور مقام یوحا الی، مجھ پر وحی اترتی ہے، تم پر نہیں اترتی ہے، میں منتخب من اللہ ہوں، تم نہیں ہو، میں معصوم ہوں، تم نہیں ہو۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر غلط فہمیاں بڑھی، اور ہماری کمی یہ ہے کہ ہم اس کا تصفی بخش جواب نہ دے کر اپنے اوپر الزام قبول کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد کا دور، فتوحات کا دور، مکی دور میں کوئی مدعی نبوت نہیں پیدا ہوا۔ کیوں؟ آپ کو بتلا دوں، جب مشکلات ہوتی ہیں تو دعوے دار نہیں کھڑے ہوتے، مدرسہ ہو، مکتب ہو، تنظیم ہو، جب مشکلات سے گزر رہا ہوتا بھیا توہین کرا۔ جب بجٹ میں پیسہ ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے، تو پھر اگلی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ مکی دور میں کوئی دعویٰ دار کھڑا ہوا نبوت کا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ کیوں؟ سوائے فاقوں کے، سوائے تنگیوں کے، سوائے مظلومانہ برداشت کے کچھ تھا؟ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 5 سال تک جنگیں چلتی رہیں، دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق، 6ٹھے سال آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو مکے والوں نے آپ کو روکا۔ بمشکل تمام صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، جو بظاہر دب کر ذلت آمیز شرطوں پر وہ صلح قبول کی گئی تھی، جس کو صحابہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور یہاں تک نوبت آ گئی سیدنا عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نبی برحق نہیں ہیں، اسلام دین برحق نہیں ہے، 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، ایک اور صحیح، دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا عمر اس بات کو میں بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس وقت صلح قبول کر لی جائے، اور دب کر صلح قبول کی گئی، جس کا فائدہ 2 سالوں کے اندر سامنے آیا۔ ادھر صلح ہو رہی ہے، ادھر قرآن آیتیں اتار رہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو فتح کہیں گے، لیکن اس صلح کے نتیجے میں 2 سال میں اسلام اتنا مستحکم ہوا کہ اب تک مکے والے چڑھ کر مدینے پہ آتے تھے، اور اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو مکے والے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ مجھ کو اس پر تفصیل میں نہیں جانا، سمجھانا آپ کو یہ ہے، فتح مکہ کے بعد خطہ حجاز میں اسلام کا پرچم لہرانے کے بعد دنیا کی جو قومیں منتظر تھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اب یہ طے ہو گیا کہ مکے والے خار ہو گئے، مکے والے زیر ہو گئے، خانہ کعبہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطہ حجاز میں سکہ چل رہا ہے۔ دنیا کی قومیں جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اور قرآن خوشخبری سنا رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب یہ آیتیں اتری ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا ان آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا اشارہ ہے۔ ہم اور آپ ترجمہ پڑھ لیں، الفاظ کو ڈکشنری میں کھنگال لیں، کوئی ایک لفظ اس صورت میں ایسا نہیں ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال یا انتقال کا اشارہ ہو۔ تو وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس خدا کے پاس جانے کا اشارہ ہے۔ انہوں نے فرمایا پیغمبر کی بعثت کا مقصد تھا دین کا غلبہ، دین کو غلبہ حاصل ہو چکا۔ اب قرآن خوشخبری سنا رہا ہے کہ امتیں آئیں گی جوق اسلام میں داخل ہوں گی، بس پیغمبر کا کام ختم ہو گیا۔ اب خداوند قدوس بہت دنوں اپنے محبوب کو دنیا کے ان جمیلوں میں نہیں رکھے گا، اپنے پاس بلا لے گا، اور بالآخر فتح مکہ کے بعد فوراً غزوہ حنین ہے، غزوہ حنین کے بعد غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک کے بعد آپ نے حج فرمایا ہے، ذی الحجہ میں حج سے فارغ ہوئے ہیں، محرم سفر ربیع الاول میں آپ کا آخری وقت آ گیا۔ جب یہ فتوحات کا دور آیا،
وسعتوں کا دور آیا تو دنیا والوں کو ایسا لگا کہ نبوت کا مطلب بادشاہت، رجواڑہ، عیش، پراپرٹی پر قبضہ، جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ ایک پردھان سے لے کر پردھان منتری تک دوڑ کیوں لگتی ہے؟ اللہ معاف کرے، کوئی ہوگا ایماندار، اس سے انکار نہیں ہے۔ کیوں لڑتے ہیں؟ کیوں پیسہ خراب کرتے ہیں؟ لگائیں گے تو نکالیں گے۔ تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ وہ بادشاہت کو تعیش حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ کچھ سرفروں نے دعویٰ نبوت کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دعویٰ نبوت کر دیا، مسلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، طلیحہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا تعاقب کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک عورت کھڑی ہو گئی، سجاہ نامی۔ اس نے کہا اب تک مرد نبی ہوتے تھے، اب مردوں کی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب عورتیں نبی ہوا کریں گی، پہلی میں۔ مسلمہ کذاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا، آپ بھی نبی میں بھی نبی، جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، آدھا آدھا ایریا بانٹ لیتے ہیں۔ اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، زمین اللہ کی ہے، نہ تیری نہ میری، اور نبوت کا مطلب زندگی کے تعیشات کے ٹھاٹ جمع کرنا نہیں ہے۔ میں تو اللہ کا خادم بن کر دنیا میں آیا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تجھے غلط فہمی ہے۔ تو اگر کھجور کی ایک ٹہنی مانگے گا، میں وہ دینے والا نہیں ہوں، اطاعت قبول کر، ورنہ اپنا انجام بھگتنے کو تیار رہے۔ اور بالآخر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں وہ کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ یہ میں تعارف کرا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ ہوا کیا۔ ختم نبوت کی حفاظت کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے کوئی شخص اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مذاق اڑائے تو ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، اس کو انجام تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ دعویٰ خداوندی کرنے والے کے تعاقب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان خدا نہیں ہو سکتا، بداہتاً باطل ہے۔ لیکن دعویٰ نبوت کرنے والے کا تعاقب ہوگا، اس لیے کہ انبیاء کرام انسانی ہوتے تھے اور یہ بھی انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، دعویٰ نبوت کرنے والے جب اپنی نبوت کے دعوے کے طور پر، اپنی سچائی کے معیار کے طور پر کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو خداوند قدوس اس میں ان کو ناکام کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا پانی پلا دیجئے مجھ کو۔ خداوند قدوس دعویٰ نبوت کرنے والوں کو ان کے جھوٹے دعووں میں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے آپ۔ چونکہ انبیاء کرام انسان ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کا پیغام لے کر کھڑے ہوتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم فلانے کے بیٹے، فلانے کے بھائی، فلانے کے شوہر، تم نبی کیسے ہو گئے؟ تو خداوند قدوس نبی کے ہاتھوں پر کچھ ایسی چیزوں کو ظاہر فرماتے ہیں جو اس نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ اس وصف کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ کرنے سے انسانیت عاجز رہے۔ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چند مثالیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، صالح تم نبی برحق ہو، کوئی نشانی بتلاؤ۔ تو آپ نے پوچھا نشانی تم بتلاؤ، کیا دکھاؤں؟ سوچتے رہے، بہت دیر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، یہ سامنے والا پہاڑ پھٹے، اس کے اندر سے اونٹنی نکلے۔ پہاڑ کے اندر کہیں اونٹنی نکلتی ہے؟ اونٹنی نکلنے کے بعد بچہ دے، اونٹنی فوراً بچہ کیسے دے گی؟ دونوں چیزیں عملاً محال ہے۔ خداوند قدوس کی قدرت سے باہر نہیں، لیکن عملاً محال تھی۔ حضرت صالح نے دعا کی، پروردگار نے کہا ٹھیک ہے مان لو، اگر یہ کمبخت اس پہ مان جاتے ہیں تو قبول کر لو، بلاؤ قوم کو باہر۔ قوم بلائی گئی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، باہر نکل کے اس نے بچہ دیا۔ ہونا کیا چاہیے اصولاً؟ ایمان لے آنا چاہیے، لیکن جو آدمی 2 4 کا پہاڑا پڑھنے بیٹھا ہو، کیا کریں گے آپ؟ نہیں مانا انہوں نے، نہیں وہ تم نے کچھ فراڈ کر دیا، کچھ جھول ہو گیا،
تم نے سحر کر دیا، جادو کر دیا۔ بالآخر اب وہ چونکہ مانگی ہوئی نشانی تھی، وہ اونٹنی مصیبت بن گئی۔ آپ نے واقعہ اس کا سنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عروج پر تھا۔ فرعون نے کہا موسیٰ تم نبی ہو، کوئی ثبوت؟ تو آپ نے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، چمکدار ہاتھ نکلا۔ تو فرعون نے کہا اچھا جادو سیکھ کر آئے ہو، ہم مقابلہ کراتے ہیں۔ پوری مملکت کے تمام جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرایا گیا۔ جادوگروں نے اپنے طور پر اپنا اپنا کرتب دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، وہ ڈرتے تھے موسیٰ ہار گئے تو فرعون بہت برا انجام کرے گا۔ بہرحال ان لوگوں نے اپنا اپنا کرتب دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی شش و پنج میں تھے، یا اللہ کیا ہوگا، اتنے بہت سے سانپ، بچھو، کتے، بلی، میں لاٹھی پھینکوں گا وہ سانپ بنے گا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ قرآن نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، موسیٰ گھبراؤ مت، تمہارا سانپ صرف سانپ نہیں بنے گا، ہم اس میچ کو ڈرا نہیں ہونے دیں گے، فیصلہ ہوگا، تمہارا جھنڈا بلند ہو کر رہے گا۔ اس لیے کہ نبی کی نبوت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جب نبی کی نبوت کو چیلنج ہو تو خداوند قدوس کو جلال آتا ہے۔ القِ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، سنو انہوں نے جو کچھ کیا ہے جادوگر کی جادوگری ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، پیغمبر کے معجزے کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اژدہا بنا، اور وہ سارے جادوگروں کا سارا سامان کھا کے اس نے ختم کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا، سوکھی لکڑی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں نے اپنے طور پر بہت بڑا معجزہ مانگا تھا۔ کیا تھا؟ چاند کو دو ٹکڑے کیجئے۔ آج دنیا ترقی کر کے اوج ثریا پر پہنچ چکی ہے، زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ڈسٹرب کرنا انسانوں کے بس کے لیے آج بھی نہیں ہے۔ مطالبہ کیا آپ کو ہم نبی مان لیں گے، آپ چاند دو ٹکڑے کر دیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بستی کے باہر نکلو۔ قوم بستی کے باہر نکلی، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا الگ الگ۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں لوگ چاند کو دیکھ رہے تھے، سب نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ۔ اس بات کو غور سے آپ سنیے گا، نبی کا معجزہ عام انسانوں کی طاقت سے ماورا ہوتا ہے۔ جھوٹا مدعی نبوت جس چیز کو اپنا معجزہ بنا کر پیش کرے گا، خداوند قدوس اس کو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ورنہ انسانوں کے لیے بڑا امتحان پیدا ہو جائے گا۔ آپ کے ملک ہندوستان میں اب ایک بات اور سمجھ لیں آپ، دعوی نبوت کرنے والے کچھ بیچاروں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ تو عیش پرستی کا سامان ہے، پراپرٹیاں ملیں گی، علاقے ملیں گے، رجواڑے بنیں گے، اور کچھ لوگوں کو باطل طاقتوں نے پلی پلانی، نبی بنا کر کھڑا کیا۔ آپ اللہ توفیق دے پڑھیں گے، مرزا غلام احمد قادیانی چوتھی پاس تھا، شکیل ابن حنیف آدھا عالم بھی نہیں ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی اتنی موٹی موٹی کتابیں کہاں سے آ گئیں؟ دو باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ کوئی شخص مالیگاؤں میں چوتھی پاس ہو اور وہ کالجز کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے کتابیں لکھ رہا ہو، تو آپ کہیں گے صاحب کیسے مان لیں؟ تو پڑھا لکھا آدمی ہوگا۔ فارمیٹ بنا کر رکھا جاتا ہے، ان کے ناموں سے چلایا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مسلمانوں کے بیچ میں کھڑا کیا گیا۔ 1839 میں یہ مردود پیدا ہوا اور 1908 میں جہنم رسید ہوا۔ اس کے دعوی آپ دیکھ لیں، کبھی آپ کو اللہ توفیق دے، اس کے دعوی چھپے ہوئے، جتنے دعوے کیے سب میں منہ کی کھایا۔ اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میری عمر 80 سال ہوگی، 40 نامی کتاب کے اندر دعویٰ موجود ہے۔ اور آپ کے جانکاری کے لیے بتلا دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام تحریروں کو 13-14 جلدوں میں جمع کیا گیا ہے، جو روحانی خزائن کہلاتے ہیں۔
اور نئے حوالوں میں روحانی خزائن کا حوالہ ہوتا ہے۔ جب آپ قادیانیت کے موضوع پر کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اصل کتاب کا نام بھی ہوگا، ساتھ میں روحان لکھا ہوگا، روح اور بڑا ہا لکھا ہوگا۔ اس کا مطلب روحانی خزائن میں کہاں پر ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر مرزا کی تحریریں الگ الگ کتابوں میں نہیں ہے، روحانی خزائن جو اسٹاک ہے اس کے اندر ہے۔ لکھ رہا ہے میری عمر 80 سال ہوگی، تھوڑی کم زیادہ۔ لوگوں نے پوچھا کتنی؟ کہا 5 سال کم زیادہ سمجھ لو، اس لیے کہ اس کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو جو میں نے شاٹ کھیلی یہ تو باؤنڈری پار نہیں جائے گی، تو 19-20 رکھو، اس میں رکھا۔ چلیے 5 سال اور کم کر لو، 75 ہو گئی۔ اب یہ پیدا کب ہوا ہے؟ 1839 میں، اور مرا کب ہے؟ 1908 میں۔ کتنا ہوا؟ 69۔ پوری زندگی لکھتا رہا کہ میری پیدائش 1939 یا 40 میں ہوئی ہے۔ 1857 دلی کی جنگ میں 16 یا 17 سال کا تھا، خود لکھ رہا ہے۔ پوری زندگی سارے کاغذات میں ڈیٹ آف برتھ 1839 یا 40 ہے۔ ڈیٹ آف برتھ کب بدلی ہوتی ہے؟ 10ویں کا امتحان دینے بیٹھے، احساس ہو گیا، سدھارا کر دو۔ بعض جگہوں پر شادی وغیرہ کے موقع پر، بعض جگہوں پر کسی کمپنی ملازمت کے موقع پر، کبھی آپ نے سنا کسی کی ڈیٹ آف برتھ مرنے کے بعد چینج ہو؟ اب یہ مرا تو اس کی موت اس پر لعنت کر رہی ہے۔ اس کے مرتے ہی 500 جوتے پڑے پوری قادیانی برادری پر۔ کیوں؟ وہ تو لکھ کر گیا ہے کہ میری عمر 80 یا 5 سال کم، تو 5 سال کم کا مطلب 75، اور ہوئی کتنی؟ 69۔ اب ڈیٹ آف برتھ چینج کی گئی۔ اس کا لڑکا لکھتا ہے نہیں اصل میں چوک ہو گئی تھی، راجح قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 34 میں ہے۔ تو مرنے کے بعد ڈیٹ آف برتھ چینج ہو رہی ہے۔ اس شخص نے مسلمانوں میں جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، تفرقہ پیدا کرنا اور مسلمانوں سے جہاد کی اسپرٹ ختم کرانا، 1857 کی دلی کی جنگ کے بعد انگریز کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ مسلمانوں میں جو علماء کا طبقہ ہے، اہل مدارس کا طبقہ ہے، اہل اللہ کا طبقہ ہے، یہ بریا نشین پھٹیچر لوگ ہیں، لیکن ان کی آواز پر مسلمان سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اور مسلمان کے اندر جذبہ جہاد جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ کو بتلا دوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیا شرطیں ہوں گی، لیکن جب ایک آدمی دین کے نام پر جان دینے کے لیے میدان میں آتا ہے تو وہ 100 پر بھاری ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کام میں لگایا گیا تھا، کچھ بھی کر مسلمانوں سے جہاد ختم کر۔ اب جہاد ختم کرنے کا پاور کہاں سے لائے؟ یہ تو کمبخت پورا عالم بھی نہیں ہے، تو مفتی کہاں سے ہوتا؟ اس نے آہستہ آہستہ پردے کھولنے شروع کیے اور اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہ انگریز کی حکومت کے عروج کا زمانہ ہے۔ سیدھی بات ہے کہ جب یہ 1857 میں 17 سال کا تھا تو دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 66 میں، اس وقت 24-25 سال کا ہو گیا، ابھرتی ہوئی جوانی ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس کو پال پوس کر جوان کیا جا رہا ہے۔ اب انگریز پادری کھڑے ہو کر مناظرے کی چیلنج کر رہا ہے، یہ سامنے آتا ہے، آ کے اس سے مناظرہ کرتا ہے۔ انگریز پادری جان بوجھ کر ہار جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو پہچانے، صاحب چرچے میں آگے حضرت تو پادری کو ہرا دیا۔ اب مرزا صاحب جہاں جا رہے ہیں ہزاروں کا لشکر ساتھ میں چل رہا ہے۔ مرزا صاحب نے تحریریں لکھنی شروع کر دی، براہین احمدیہ 50 جلدوں میں لکھوں گا۔ اس نے کہا میں اسلام کے دفاع پر قسط وار مضامین لکھوں گا، 50 جلدوں میں لکھوں گا۔ جو لوگ ممبر بنیں گے ان کو ڈسکاؤنٹ میں وہ کتاب دی جائے گی۔ لاکھوں لاکھ لوگ ممبر بن گئے۔ 2 جلدیں آئی، تیسری آئی، پھر خاموشی۔ بھئی کہاں تک لائے گا وہ؟ 4تھی جلد آنے کو تیار نہیں۔ پہلے لوگوں نے احتراماً کچھ لکھا، حضرت شاید مصروفیت زیادہ ہوگی، توجہ فرمائیں، شدت سے انتظار ہے۔ بمشکل تمام 4تھی آئی تو 5ویں آنے کو راضی نہیں۔ 5ویں جلد آتی ہے، اللہ آپ کو توفیق دے، اٹھا کے پڑھ لیجئے گا۔ اس کے مقدمے میں لکھتا ہے 50 اور 5 میں ایک 0 کا ہی تو فرق ہے، اس 5ویں کو 50ویں سمجھا جائے۔ حرام خوری زندہ باد۔ یہ تماشے حضرت کے۔
آہستہ آہستہ اس نے شروع کیا، مجھ کو خواب میں ایسا دکھایا گیا، مجھے الہام ہوا۔ اب اس نے چور دروازے سے آہستہ سے انٹری کی۔ میں مستقل نبی نہیں ہوں، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، مطلب وہ مستقل نبی تھے، میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ لیکن اس سے بھی کام تو نہیں بن رہا تھا، ان تمام باتوں سے کام بننے والا نہیں تھا۔ بالآخر اس دعویٰ کر دیا مجھ پر وحی اترتی ہے اور میں مستقل نبی ہوں، مجھ کو نہ ماننے والے اسلام سے خارج ہیں، اور میں عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا، میں جہاد کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ دیکھیے مولانا ابراہیم صاحب تشریف لا چکے ہیں، لیکن چونکہ موضوع بہت اہم چل رہا ہے، میں تقریباً 10 منٹ میں اس موضوع کو مکمل کروں۔ یہ باتیں روز روز نہیں ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ باطل طاقتیں کہتی کیا ہے، تماشے بازی ہوتی کیسے، اور میں اپنے حلقے سے، اپنے طبقے سے شکوہ کروں گا۔ کتابوں کے اندر دلائل سب موجود ہیں، کاش کہ ہم ان دلائل سے رشتہ پیدا کریں تو باطل تو ٹکے گا نہیں آپ کے سامنے۔ خداوند قدوس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسانوں کے دنیا میں آنے کے موٹے موٹے 4 ذرائع ہیں۔ ہم اور آپ، ماں باپ دونوں کے اختلاط سے، عام انسان کی پیدائش مرد و عورت کے اختلاط سے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ کہیں ایسا ہوگا کہ باپ نہیں ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام، کہیں ایسا ہوگا کہ ماں نہیں ہوگی جیسے دادی ہوا، اور کہیں ایسا ہوگا کہ ماں باپ دونوں نہیں ہوں گے جیسے آدم علیہ السلام۔ ماں باپ کے بغیر حضرت آدم، ماں کے بغیر دادی ہوا، باپ کے بغیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور دونوں ہو تو ہم اور آپ۔ جس طرح خداوند قدوس نے کہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کائنات کی ملکیت، کائنات کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے خداوند قدوس کی قدرت کا مظہر ہے۔ سورہ مریم کے اندر وہ آیت پڑھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ وہ نہانے کے لیے گئیں کنارے میں، مشرقی خطے میں، کپڑے اتار رہی تھی، ایک نوجوان ہٹا کٹا انسان اس شکل میں سامنے آ گیا۔ وہ سمجھی کوئی مرد ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر خوف خدا ہے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا خوف مت کر، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں۔ انما انا رسول ربک، پردے کا مسئلہ نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوا کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بیٹا دینے آیا ہوں۔ کہا بیٹا مجھ کو؟ قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ شادی ہوئی ہے نہ کسی سے میرا ناجائز تعلق، بچہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي قال ربك هو علي هين، پروردگار نے کہا ہوتا نہیں ہے لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگلا سوال پیدا ہوا، خداوند قدوس اپنی قدرت کا مظاہرہ یہاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ جواب آیا لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ہم عیسیٰ کی پیدائش کو اپنی قدرت کا مظہر بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرشتہ پھونک مار کے چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کے ضابطے سے ہٹ کر۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، مختلف الزاموں میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ ناجائز کی اولاد ہیں، آپس میں جھگڑے کراتے ہیں، واتاورن خراب ہوتا ہے، نظم و نسق خراب ہوتا ہے۔ وہ خطہ فلسطین کا خطہ رومی حکومت کے انڈر میں تھا، وہاں گورنر رومی حکومت کا تھا۔ یہودیوں نے اور اس وقت کے انبیاء کرام کے دشمنوں نے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا، عدالت میں مقدمہ کیا اور ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ کروا دیا۔ جمعہ کا دن تھا، سنیچر کا دن ان کے یہاں چھٹی کا دن تھا۔ دوسرے وقت فیصلہ ہوا،
عدالت شہر کے اندر ہے، پھانسی گھر باہر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں قبرستان باہر، شمشان گھاٹ باہر، پھانسی کا پھندا باہر، اس لیے کہ اس لاش کو وہیں سڑنا ہے، دفن تو کرنا نہیں ہے، تو آبادی کے اندر کر سکتے نہیں تھے۔ فیصلہ ہو گیا اب ایسا نہ ہو کہ دن ڈوب جائے اور تعمیل نہ ہو سکے، جلدی چلو جلدی چلو، کل سنیچر ہے، یوم السبت چھٹی کا دن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی کنوارے ہیں، ہلکے بدن کے ہیں، دوبارہ اتریں گے تب شادی ہوگی۔ مالے گاول پوچھیں گے کہاں ہوگی، ہم بتلائیں گے آپ کو کہاں ہوگی، ابھی کنوارے ہیں، شادی ہوگی، 40 سال عمر مکمل کریں گے، صاحب اولاد ہوں گے، انتقال ہوگا۔ روضہ اقدس میں مدینہ منورہ میں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہا۔ ایک شخص جو اس کام میں آگے آگے تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تماچے مار رہا تھا، آپ کے چہرے پر تھوک دیتا تھا۔ خداوند قدوس نے اس کو سزا دی۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا جب تک یہ پھانسی کی لکڑی صلیب وہاں نہیں پہنچے گی پھانسی گھر، وہ لوگ انتظامات نہیں کریں گے، صلیب کی لکڑی لے کر میں چلتا ہوں تاکہ وہ لوگ پھندے کے اسلام کو لے کے وہاں پہنچ چکے تھے۔ خداوند قدوس نے فرشتے کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب پھانسی ہونے کے بعد پوچھا وہ ہمارا چودھری کہاں ہے؟ کون؟ جو لکڑی لے کر آیا تھا۔ کہا ٹنگا تو ہے۔ تم نے کس کو ٹانگا؟ میری آواز آ رہی بھائی؟ ٹھیک ہے، سن لیجیے۔ تم نے کس کو ٹانگا؟ کہا جو لکڑی لے کر آیا تھا۔ ارے بھائی وہ نہیں تھا، پھر کون تھا؟ اصل مجرم تو عیسیٰ تھے۔ خداوند قدوس نے کیا کیا؟ اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا اور باقی بدن اس آدمی جیسا، کبھی لگے کہ عیسیٰ ہے، کبھی لگے کہ ہمارا آدمی ہے۔ اگر ہمارا آدمی عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ گتھی الجھ کر رہ گئے، اپنا منہ پیٹ کے لوٹ گئے۔ قرآن مقدس نے اس گتھی کو کھولا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ نہ کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ سولی پر چڑھانے میں کامیاب ہوئے، گتھی الجھ کر رہ گئی۔ ہوا کیا؟ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کو اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے۔ کب اتریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس سوال کو سمجھیے۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، ان کو پر پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے اس وقت کے لوگوں کو یہ باور کرایا تھا۔ کیا باور کرایا تھا؟ اس وقت کے لوگوں کو ان کی آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ مسیح دو ہوں گے، ایک المسیح الصادق، ایک المسیح الدجال۔ دونوں کا نام مسیح ہے، دجال نام مسیح ہے۔ سچے مسیح کا نام قرآن نے بتلایا مسیح ابن مریم، اور جھوٹا مسیح المسیح الدجال۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت المسیح الدجال کہہ کر مخالفت کی تھی اور پھانسی پر ٹانگنے کی کوشش کی تھی۔ خداوند قدوس نے کہا رکو، ہم ان کو اٹھا لیتے ہیں آسمان پر، اب قرب قیامت میں اس کو آنے دو، دوسرے پہلوان کو۔ جب وہ آئے گا اور وہ آتنک پھیلائے گا تو خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ آسمان سے اتار دیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا کے حالات بڑے ابتر ہوں گے، فتنہ فساد عام ہوگا، عرب کا حکمراں مارا جائے گا، نئے حکمراں کا انتخاب نہیں ہوگا، لوگ بڑے بے چین ہوں گے، حج بغیر امیر کے ہوگا، اس سال رمضان میں سورج چاند کو گرہن لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب خداوند قدوس خانوادہ نبوت سے، حسنی سادات خاندان سے ایک بندے کو کھڑا کریں گے جن کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، جن کا لقب ہے امام مہدی۔ وہ پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں۔ جب یہ حالات ہوں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اب لوگ مجھ کو گھیریں گے، تو وہ چھپ چھپاتے مدینے سے نکل کر مکہ المکرمہ آ جائیں گے، حج کے بعد طواف کر رہے ہوں گے، اور امت کے 313 قطب و ابدال اس وقت حج میں شامل ہوں گے، اسی امید پر کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ طواف کرتے ہوئے امام مہدی کو پہچان لیں گے اور پوچھیں گے انت محمد ابن عبداللہ، وہ کہیں گے نام، تو امت کہے گی بڑے حالات ابتر ہیں، آپ امت کی لگام سنبھالیے،
بدرجہ مجبوری وہ بیٹھیں گے اور 313 کتب ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پوری دنیا میں اس کی اطلاع عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام مہدی ظاہر ہوں تو تم کو اگر برف کی سل پر چڑھ کے جانا پڑے تم اس پر چل کے جانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ شام میدان جنگ ہوگا، وہاں گھمسان کا مقابلہ ہو رہا ہوگا مسلمانوں سے اور باطل طاقتوں سے۔ امام مہدی مکہ المکرمہ سے واپس مدینہ منورہ جائیں گے، نانا جان کی قبر پر روضہ اقدس پر صلاۃ والسلام کو نذرانہ پیش کریں گے، پھر وہاں سے شام کا رخ کریں گے۔ 6 سال جنگ چلے گی۔ یہاں پر رک کر بتلا دوں، وہ شخص جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے 22 سال ہو گیا ہے۔ امام مہدی بیعت جب ہوگی اس کے بعد سے مسلسل 6 سال تک جنگ میں رہیں گے۔ تو کہاں ہے؟ امام مہدی کو امت مجبور کرے گی بیعت پر، پمفلٹ بانٹ کر وہ اپنی مہدویت کا پرچار نہیں کر رہے ہوں گے۔ امام مہدی امت کے بیچ میں ہوں گے۔ میں تو کئی بار کہا بھیا میری ملاقات تو کروا دو اس سے، وہ چاہے تو گفتگو کر لے چاہے نہ کرے، ایک بار دیکھ تو لوں آمنے سامنے کس شکل کی حضرت ہیں، لیکن وہ امت کے بیچ میں آنے کو تیار نہیں۔ 6 سال جب ہوگا، جنگ ہوتے ہوتے دجال ظاہر ہوگا۔ دجال نکلے گا عراق اور شام کے بیچ سے، پہلے دعویٰ نبوت کرے گا، ہوں گے وہاں وہ دعویٰ خداوندی کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 40 دن رہے گا دجال۔ وہ 40 دن کتنے بڑے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن نارمل۔ تو 1 سال 1 مہینہ 7 دن یہ ہوئے اور 37 وہ 40 کم ہوئے تھے، تو 1 سال 74 دن ہوا۔ اتنے دن وہ رہے گا، پوری دنیا میں آتنک پھیلائے گا۔ مکے مدینے کے اندر داخل ہونا چاہے گا، خداوند قدوس نے انتظام کر رکھا ہوگا، نہ اس کو مکے میں انٹری ملے گی نہ مدینہ منورہ میں انٹری ملے گی۔ 7ویں سال جب دجال آتنک پھیلا کر اپنے آخری مراحل میں چل رہا ہوگا اور مسلم فوج کم ہوتے ہوتے اگر میں یہ کہوں گستاخی معاف، جیسے آپ حال بیٹھے اتنے ہی ہوں گے، ایک مسجد کے اندر مقید ہوں گے۔ دمشق کی مسجد میں دروازے بند کر کے رات میں تہجد میں رو رو کر دعا کر رہے ہوں گے، خداوندہ ہماری مدد فرما، اگلی صبح ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ باہر دجال پوری فوج کو لے کر کھڑا ہوگا، فجر کی اذان ہوگی، سنت پڑھی جائے گی، امام مہدی مصلی پر آ رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آسمان سے اتریں گے۔ آپ کے بدن پر 2 چادریں ہوں گی جو زعفرانی رنگ کی ہوں گی۔ مولانا ندیم صاحب وہی تو ہے گروا کلر، وہ دونوں چادریں زعفرانی رنگ کی ہوں گی۔ 2 چادریں پہن کے اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھے میں ہاتھ رکھ کر، فرشتے لا کر مسجد کی چھت پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے اللہ کے بندو میں عیسیٰ ابن مریم آگے مجھ کو اتارو، اتاریں گے، نیچے آئیں گے، امام مہدی اشارہ کریں گے آئیے مصلی پر نماز پڑھائیے، فرمائیں گے نہیں، میں امت محمدیہ کی مدد کے لیے آیا ہوں، امت محمدیہ کا فرد بن کر آیا ہوں، میں اپنی نبوت کے ساتھ پیغام لے کر نہیں آیا ہوں، اب میں شریعت محمدیہ کی پیروی کروں گا، آپ نماز پڑھائیے میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اس منظر کی منظر کشی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیحین کی روایت ہے، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان ابن مریم آسمان سے دوبارہ اتریں گے اور تمہارا امام مصلی پر امامت کر رہا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر آپ فرمائیں گے مجھ کو نیزہ دو، دروازے کھول دو، دجال اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے سامنے، اس بات کو غور سے سنیے گا، خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دیں گے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی اور آپ کی سانس تلوار کام کرے گی۔ آپ صرف کھڑے ہو کر یوں دیکھیں گے، ایسے ایسے لشکر کے لشکر کٹ کٹ کے گریں گے، دجالی فوج کٹ کٹ کے گرے گی اور دجال سمجھ جائے گا سچے مسیح آ چکے، اب میرا وقت ختم ہو چکا، دجال بھاگے گا، فوج بھاگے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق سے دجال کو دوڑا کر کہاں تک لے جائیں گے؟ اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب سے 18 کلومیٹر فاصلے پر ایک شہر ہے لد، جہاں دنیا کا سب سے بڑا سیکورٹی لیس ایئرپورٹ بنایا گیا، وہاں جائے گا وہ، اور وہ ایئرپورٹ سے گھس کر بھاگنا چاہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب وہاں یہودیوں کو نام و نشان نہیں تھا، عند باب لد، لد کے گیٹ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں۔
یہودی مارے گئے، چند تائب ہوں گے، باقی سب مارے جائیں گے۔ جب عیسائیوں کو معلوم ہوگا کہ ہم جس کا ساتھ دے رہے تھے جھوٹا ہے، سچے مسیح دوبارہ آ گئے ہیں، تو پوری عیسائی امت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑے گی اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر تین ہی آسمانی مذاہب والی قومیں ہیں، یہودیت، نصرانیت اور اسلام۔ یہودی مارے گئے، عیسائی سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے وسط سے اسلام میں آ گئے۔ اس کو کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کلمہ ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا اور پورے عالم پر اسلامی حکومت ہوگی۔ اور آپ نے بار بار پڑھا ہوگا جہاد اسی وقت ہوگا جب کفر مفضی الی النزاع ہو، کفر نقصان دہ ہو، کفر اسلام کو مٹانا چاہتا ہو، تب جنگ ہوگی۔ کفر بچے گا ہی نہیں، مقابل بچے گا ہی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اترنے کے بعد دنیا دارالامن بن جائے گی اور جہاد اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہ مردود مرزا کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں اور میں جہاد ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں آپ دعویٰ نبوت کرنے والوں کا اور دعویٰ شقیق۔ اب 2-5 منٹ میں ایک بات اور عرض کر دوں ورنہ بعد میں آپ پرچی بھیجیں۔ ایک مخلوق ہے یاجوج ماجوج، حضرت وہ کب نکلیں گے؟ ان کی زیارت کب ہوگی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار دیں گے تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر انسانی آبادی میں وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، انسانی آبادی کے دسپٹ ہوں گے اور وہ رخ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فوج ہوگی اس کا مقابلہ کرنے کا۔ خداوند قدوس فرمائیں گے عیسیٰ یاجوج ماجوج کا مقابلہ سامنے سے مت کرو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، میں ان کا انتظام کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے پروردگار ہماری مدد فرما، تو ان کے بدنوں پر پھنسی نکلے گی، طاعون کی پھنسی، اور سب مر جائیں گے۔ مر گئے، ان کو دفنائے کون، جلائے کون، بہائے کون؟ وہ اربوں خربوں ہوں گے، لاش سڑ رہی ہوگی، دنیا تعفن کا شکار ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے پروردگار ہماری مدد فرما، تو آسمان سے لمبی لمبی گردن والے وہ پرندے جس کو آپ نے منطق پڑھا، ان کا بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے، خداوند اولاد ہوں گے اور انتقال کے بعد روضہ اقدس میں جا کر آرام فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے کے اگلے سال امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، پوری امت کی قیادت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہوں گے۔ تو جھوٹا مرزا غلام یعنی ہو یا شکیل ابن حنیف ہو یا اس قسم کا کوئی بھی جھوٹا، اس کے سامنے کھڑا ہونا علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر مساجد کے ٹرسٹی حضرات موجود ہیں، دینی شعبوں سے وابستہ افراد موجود ہیں، بڑے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ختم نبوت کے سلسلے میں آپ نے کام کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا تو سوچ کے رکھنا روز قیامت کیا منہ دکھائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا منہ دکھائیں گے خداوند قدوس کو۔ آپ شامل ہوئیے، ان کا تعاون کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، اگر آپ کے پاس موقع ہے تو بیٹھیے، پیسہ ہے تو لگائیے، ورنہ کم از کم کام کرنے والوں کو کام کی موقع دیجئے۔ اس کام کو خلاف شرع اور فالتو کام سمجھنے کی غلطی نہ کر دی۔ جمعیت العلماء ہند جو بہت سے کام کرتی ہے اس کے ماتحت باقاعدہ تحفظ ختم نبوت کا شعبہ چل رہا ہے۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ نے 1986 میں دارالعلوم دیوبند میں آل انڈیا اجلاس بلا کر کے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ تب سے اب تک جمعیت علماء ہند کے ماتحت باقاعدہ شعبہ ہے، افراد ہیں، کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہر باطل کا تعاقب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جمعیت علماء ہند کے سارے کاموں کی اور خاص طور پر اس کام کی حفاظت فرمائیں۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائیں گے، تفصیلی بیان تربیتی نظام پر ان کا ہوگا۔ بیچ کے موقع میں آپ نے مجھے بولنے کا حکم دیا، جو مناسب ہو سکا میں نے بولنے کی کوشش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔